ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آصف سائبر ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ایک عظیم بھیڑ کے درمیان ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ملائے اعلیٰ کے فرشتے، اللہ کی رحمتیں ساون بھادوں کی صورت میں یہاں پر برس رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں ایک مرتبہ کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو 40 دن تک پورے گھر کو اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیرے رکھتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ سگری سرکار مستان شاہ کی چوکھٹ پر کب سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، کب سے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جو آتا ہے کچھ نہیں پڑھتا تو چاروں کل تو ضرور پڑھتا ہے، کچھ نہیں پڑھتا تو کم سے کم ایک تسبیح درود شریف تو ضرور پڑھتا ہے۔ اچھا، یہ پڑھنے والے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیے تو لوگ تب کہتے ہیں۔ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے آس پاس کا وقت لگتا ہے، اس کو بھی آپ چاہتے ہیں کسی کے کہنے سے ہم استعمال میں لائیں، ایسا نہیں۔ میلاد شریف کی محفل کی برکتیں دیکھیے آپ نے، ماں بہنیں بیٹھی ہوئی۔ ایک بات بتا دوں، حضور شہزادے مولا علی کی آمد ہوئی ہے، شہزادے سگری سرکار طیب میاں شاہ صاحب قبلہ کی آمد ہوئی۔ آواز جو لوگ پیچھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بلند نہ کریں، ان کی آواز ریکارڈ ہو جائے گی، 200 ملکوں میں کہیں بھی جا سکتی ہے۔ سنیں، میلاد شریف کی محفل میں ماں بہنیں بیٹھی ہوئی تھی، کسی نے تقریر کی قرآن پڑھنے سے یہ فائدہ ہے، قرآن پڑھنے سے یہ فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس نے مولا علی کی ایک بات سنی، مولا علی کا ایک قول سنا اس عورت نے کہ مولا علی سرکار فرماتے ہیں جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ سنیں آپ، مولا علی سرکار فرماتے ہیں جب میں یہ چاہتا ہوں میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن جب اس لڑکی نے یہ سنا تو تڑپ گئی، ممبر شریف سے آواز بلند ہوئی تھی، مجلس ختم ہوئی، گھر چلی گئی۔ اس نے اسی رات سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ گھر کے لوگ سو جاتے وہ قرآن پڑھتی، لوگ کھانا پکانے کی کھانے کی تیاری کرتے وہ قرآن پڑھتی۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو کیا بات ہے، آپ ان دنوں باہر زیادہ سفر میں رہتے ہیں؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹے میں تمہارے لیے ایک لڑکے کی تلاش میں، میں ایک رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ تب اس لڑکی نے کہا کہ ابو میرے لیے رشتہ کرنے کے لیے باہر مت جایا کر، میرے لیے رشتہ کرنا ہے تو مسجد میں جایا کر۔ اللہ کہا بیٹی مسجد میں کون سے رشتے ملیں گے؟ کہا جو لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں ان سے بات کیا کرو، ان سے میرے لیے رشتے کی بات کیا کرو۔ باہر کہاں امیروں کے دروازے پر آپ جاتے ہیں؟ ارے وہ جو خدا کا حق ادا نہیں کرتا میرا حق کہاں سے پورا کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد میں رشتے ڈھونڈا کرو۔ اور میں بتا دوں کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ میری شادی ہی ابھی نہ ہو، مجھے قرآن پڑھنے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ضروری تھا، شادی بھی ضروری ہے، سرکار کی سنت ہے، سرکار کے غلاموں کا اصول ہے۔ اس بچی کی شادی ہو گئی، اب نیا گھر ہے، نیا کلائمیٹ ہے، نئی آب و ہوا ہے، نئی ماں، نئے باپ، نئے بھائی اور نئی بہنیں ہیں، ایک شوہر ہے، اس کے سر کا تاج ہے۔ جب اس گھر میں گئی تو اسے بہت اچھا تو لگا، لیکن تکلیف اس بات کی ہوئی، گھٹن کا احساس ہوتا تھا سسرال میں کہ اسے قرآن پڑھنے کا موقع کم ملتا۔ اس بات کو سوچ سوچ کے وہ روتی تھی۔ ہم سبحان اللہ کہنے کے لیے اشارے کا انتظار کرتے ہیں، وہ 6 گھنٹے قرآن پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس نے ایک دن اپنے شوہر کو بلایا، کہا میرے شوہر میرے قریب آؤ۔ زیورات کو سامنے رکھ دیا، بولے یہ زیور ہے جو میں اپنی ماں کے ہاں سے لائی ہوں، میرے باپ نے مجھے دیا، مسئلہ بتاؤ کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو اس کے شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ اس کا جو مالک ہے وہ تم ہی ہو، اس کی جو مالکہ ہے وہ تم ہی ہو، اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے زیورات کی تھیلی لی، اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا، بازار گئی جویلرز کے پاس، سارے زیورات کو اس نے بیچ دیے۔ اس کے بدلے میں خطیر رقم، موٹی رقم لے کر کے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے وہاں پر گئی جہاں پہلے کے زمانے میں انسان بکا کرتے تھے۔
کنیزیں خریدی جاتی تھیں، لڑکیاں خریدی جاتی تھیں، لڑکے خریدے جاتے تھے. یہ پہلے کے دور کا اصول تھا، جیسے اس دور میں بھیڑ بکریاں خریدی جاتی ہیں. پہلے کے دور میں لڑکے لڑکیاں خریدی جاتی تھیں. وہاں پر جو سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اس نے ایک موٹی رقم دے کر کے اس عورت نے اس لڑکی کو خریدا. شوہر پریشان، یہ کیا کر رہی ہے؟ ابھی 4 سے 6 5 10 دن ہوئے شادی کو، عجیب و غریب طریقے سے میرے ساتھ سلوک کر رہی ہے. اس نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے کے آئی. محلے کے مسجد کے امام کو بلایا اور اپنے شوہر کو بلایا. اس خریدی ہوئی لڑکی کو بٹھایا. کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ آپ نکاح کر لو. کہا کیوں؟ کہا کہ تاکہ تمہارے ساتھ یہ رہے، مجھے قرآن پڑھنے دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شیخ علامہ امام عبداللہ یافعی لکھتے ہیں کہ میں نے زمین پر ایسی قربانی دینے والی عورت نہیں دیکھی جس نے اپنی سوتن کا انتظام صرف اس لیے کیا کہ مجھے قرآن پڑھنے دیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بعد میں یہ عالم تھا کہ اس کی جوتیوں کی زیارت جس شخص کو ہو جایا کرتی تھی، وہ اللہ کا ولی ہو جایا. جب قرآن پڑھنے کا جذبہ اس قدر غالب آتا ہے تو رب کی رحمتیں بھی اسے جھولا جھولاتی ہیں، رب کا فضل بھی اسے اپنے سائے کرم میں لے لیتا ہے. تو ہم کو اور آپ کو آج اس بابرکت محفل میں یہی پاکیزہ دعا لے کے جانا ہے. ہم نے دعائیں مانگی ہے بیٹیوں کی شادی کے لیے، ہم نے دعائیں مانگی ہے اولاد کی تعلیم کے لیے. آج یہ دعا مانگے کہ میرے مولا اپنے اس دوست کی بارگاہ کے صدقے میں ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ذرا دل سے بولیں کہ انشاءاللہ یہ دعا مانگیں گے نہیں مانگیں گے؟ انشاءاللہ کہہ دیجئے. آج ہم یہ دعا مانگیں گے. کرایہ دار کے حیثیت میں رہتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ مکان مالک بننا چاہتے ہیں. چھوٹے سے مکان کے مالک بننے سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے جنت کا مالک بننے کی دعا، جنت کی زمین کے مالک بننے کی دعا کیا کرو. آپ کہتے ہو کہ مجھ پر فلاں شخص نے دباؤ بنا رکھا ہے، ان سے رب کا خوف دل کے اندر پیدا ہو، یہ دعا مانگو. غربہ مساکین کی خدمت کی دعا مانگے آپ اللہ کی ولی کی بارگاہ میں. بس بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں شورا کرام میں آگے ماشاءاللہ جناب محترم ساجد رضا صاحب قبلہ بریلی شریف تشریف لائیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار کا فیض بھی آ گیا، حضور مفتی اعظم ہند کا فیض بھی آ گیا، حضور تاج الشریعہ سرکار کا فیض بھی آ گیا. 2 مصرع پڑھتا ہوں. ہمارے کنڈا علاقے کے قریب میں مانی پور شریف ایک زمین ہے. آپ کو شاید یہ بات نہیں معلوم ہوگی، آج ہر بزرگ کے عرس میں جو گاگر شریف پیش ہوتا ہے، گاگر شریف کی جو رسم ہے نا، اس کی شروعات مانی پور شریف سے. الحمدللہ مانی پور شریف. یہ کون ہے؟ سرکار خواجہ قطب عالم پنڈوا شریف کے مرید اور ان کے خلیفہ شیخ نور عالم. شیخ نور عالم کے مرید اور ان کے خلیفہ خواجہ حسام الحق مانی پور شریف ہے. ان کے مانی پور شریف آنے سے 100 سال پہلے خواجہ کڑک عبدال شاہ، جن کے قریب میں بھارت دن والوں پر احسان کرنے والے سرکار گدا علی شاہ کی چوکی پر، غوث اعظم کے لاڈلے ہیں، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے. تو یہ خواجہ کڑک عبدال شاہ مانی پور شریف تشریف لائے تو فرشتوں کو مصروف پایا. کہا کہ اے فرشتوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ 100 سال کے بعد یہاں ایک اللہ کے ولی مخدوم حسام الحق مانی پور شریف آنے والے ہیں، تیاری چل رہی ہے. اتنے عظیم بزرگ ہیں. ان کے شہر کا ایک شاعر گزرا ہے، اس کا نام عبدالجلیل مانی پوری ہے. نوابان حیدرآباد کے استاد فصیح الملک استاد الشورا حیدرآباد میں رہتے تھے. عبدالجلیل مانی پوری، وہی انتقال ہو گیا اور حیدرآباد کے روضۃ الصالحین قبرستان میں ان کی قبر بنی ہوئی ہے. نعت کا ایک شعر کہتے ہیں، لب پہ جس دم میرے نام شہ بطحا آیا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے کہنے سے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ نبی کا ذکر سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں. 25 سال سے میں نے بہت دیکھا آپ کو سبحان اللہ کہتے ہیں، آج بغیر کہے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. لب پہ جس دم میرے نام شہ بطحا آیا، عمر رفتہ پلٹ آئی کی مسیحا آیا. عمر رفتہ پلٹ آئی کی مسیحا آیا، اور جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کانٹے، پھول سب بن گئے جس وقت مدینہ آیا. جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کانٹے، جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کانٹے. اچھا اتنی بڑی محفل ہے، کوئی آدمی سبحان اللہ، قدم کی دھول کافی ہے ماشاءاللہ ان سرکاروں کی. اتنی بڑی محفل میں کوئی نعرہ لگا سکتا ہے؟
زور سے کوئی نعرہ نہیں لگا سکتے، اتنی مقدس محفل ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے، ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے، تاکہ یہ ہاتھ کل میدان محشر میں دربار مستان شاہ کی حاضری کی گواہی دے. ماشاءاللہ. ایک شعر آپ کے شہر میں پڑھا گیا ہے بہت پہلے، میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں. رضی اللہ، سبحان اللہ، کیا نام لیا، ماشاءاللہ. عبد الجلیل مانی پوری کہتے ہیں کہ لب پہ جس دم میرے نام شہ بطحا آیا، عمر رفتہ پلٹ آئی کی مسیحا آیا، جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کانٹے، پھول سب بن گئے جس وقت مدینہ آیا. اس فریم کو سنا، مدینہ آیا، پسینہ آیا، شہ بطحا آیا. تو آپ کے شہر کے عظیم شاعر راز الہ آبادی، اسیر مفتی اعظم ہند، ایک روایت کے مطابق خلیفہ مفتی اعظم ہند، راز الہ آبادی کہنے لگے کہ میں کدا جھوم اٹھے تشت میں مینہ آیا، جامع وحدت لیے جب شاہ مدینہ آیا، اور آج شاید میرے سرکار نے کھولے گیسو، لوگ کہتے ہیں کہ ساون کا مہینہ آیا. آج شاید میرے سرکار نے کھولے گیسو، لوگ کہتے ہیں کہ ساون کا مہینہ آیا. آخری شعر پڑھتا ہوں، ذرا دل سے پڑھ دوں اور آپ دل سے سبحان اللہ کہہ دیں. زور سے بولے، زور سے بولے، زور سے بولے. آج شاید میرے سرکار نے کھولے گیسو، لوگ کہتے ہیں کہ ساون کا مہینہ آیا، لوگ کہتے ہیں کہ ساون کا مہینہ آیا. اور کیسے بہلائیں گے جنت میں فرشتے یارب، ان کے عاشق کو اگر یاد مدینہ آیا. کیسے بہلائیں گے جنت میں فرشتے یارب، ان کے عاشق کو اگر یاد مدینہ آیا. مدینہ منورہ کے تذکرے کے صاحبان کے نیچے بیٹھے بریلی شریف کی ایک بڑی ہی خوش قسمت آواز اور پاکیزہ آواز، جس نے پڑوسی ملک کے سراخانوں کو ہندوستان میں اپنی آواز کی زنجیر میں قید کر کے لا کے بٹھا دیا. بہت ہی خوبصورت انسان، دل سے نبی کی نعت پڑھنے والا، جھوم جھوم کر کے، ٹوٹ کر کے، ڈوب کر کے نبی کی نعت پڑھنے والا لہجہ، ثناخان رسول جناب محترم ساجد رضا بریلی شریف. بس اس حوالے سے انہیں آپ کے حوالے کرتا ہوں. دنیا کی خاک لوگوں نے چھانی میرے نبی، پایا نہ کوئی آپ کا ثانی میرے نبی. لوگوں سے کہہ سکوں میں تمہارا غلام ہوں، مل جائے کوئی ایسی نشانی میرے نبی.